کہ اصل ہمارے گھر کی عورتوں کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ جب تک گھر میں اسلام داخل نہ ہو اور عورتوں کی اصلاح کے سلسلے میں مہم بنا کے کام نہ کیا جائے، اس وقت تک ہم اپنی میٹنگوں کو یہ سمجھیں کہ صاحب ہم کامیاب نہیں ہیں۔ تو اس سلسلے میں جو کر سکتے ہیں، اور جیسا بزرگوں نے فرمایا کہ اگر کوئی دیندار بن گیا تو چوکھٹ تک ہے، لیکن اگر عورت دیندار بن گئی تو اس کے گھر میں پورے خاندان میں دین ہے۔ تو عورتوں کی اصلاح معاشرہ کے لیے جیسا کہ پہلے ہی دن سے ان کو قرآن سے وابستہ کرنا، اور اپنی چھوٹی بچیوں کو اور بچوں کو مکاتب میں بھیجنے کا جیسا ہمارے بچپن میں اہتمام ہوتا تھا، اب بالکل ختم ہو گیا۔ علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز ہے ساقی، جب تک ہم قرآن سے بچوں کو وابستہ نہیں کریں گے، فتنے سے ہمارے بچے محفوظ نہیں رہیں گے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جو بھی قرآن سے وابستہ ہو جائے گا، اللہ اس کی حفاظت کا بھی انتظام فرمائے۔ جیسے 1857 میں مسلمان جنگ کے میدان میں بظاہر ناکام ہو گئے تھے اور وسائل سے تہیدست ہو گئے تھے، اور ظاہری حالات بالکل مسلمانوں کے مخالف تھے اور بہت مایوسانہ تھے۔ ایک طرف سودی سنگٹھن کی تحریک چل رہی تھی، دوسری طرف انگریزوں کی طرف سے مسلمانوں کو اور ہندوؤں کو عیسائی بنانے کا زبردست انتظام چل رہا تھا۔ اس زمانے میں ہمارے بزرگوں نے بیٹھ کے یہ سوچا کہ اب ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہمارے ہاتھ سے حکومت بھی چلے گئی اور ہم مسلمانوں کو بچا بھی نہیں سک رہے، تو بس ایک ہی شکل ہے کہ مسلمانوں کو قرآن سے وابستہ کر دیا جائے۔ تو چھوٹے چھوٹے محلوں میں، دیہاتوں میں، بڑے شہروں کے اندر یہ مہم چلائی جائے کہ مکاتب قائم ہو اور اس کا ایک منظم نظام ہو، اور پھر وہاں پڑھنے والے بچوں کی ہمت افزائی کی جائے، ان کے سالانہ جلسے ہوں، ان میں جو اچھے نمبر لے کے آئیں ان کو انعام دیا جائے، ان کے نام اخباروں میں چھپے، تو اس سے انشاءاللہ ہمارے گھروں میں دین آئے گا۔ اور خواتین کے اصلاح معاشرہ کے لیے خواتین کے اعلیٰ پیمانے پہ جلسے ہوں، وہاں کھانے کا اچھا انتظام کیا جائے، اور ان کی طرف سے ان کے لیے کچھ ایسا تعلیمی انتظام ہو جب تک وہ قابو میں آ جائیں گے۔ جیسا حدیث میں ارشاد فرمایا گیا کہ عورتیں ناقصات العقل والدین ہے، لیکن بڑے عقل مندوں کی عقلوں کو ڈھانک لیتی ہے۔ تو عورتوں کی اصلاح کی طرف توجہ ہو، اور بچوں یہ مکاتب کا نظام بہت منظم کرنے کے لیے جو شکلیں ہم بنا سکتے ہیں، انشاءاللہ اس سے بڑا فائدہ ہوگا۔ جناب جو حضرات نے جو تجاویز پیش کی، ماشاءاللہ وہ سب بہت اچھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، اور اس کے لیے دعا کا بھی اہتمام ہونا بہت ضروری ہے۔ دعا سب سے بڑا سرمایہ ہے مومن کا۔ اس کے لیے اگر ہم موجودہ حالات میں، خاص طور سے ہمارے اس ہندوستان میں، ہم لوگ اپنی راتوں کی دعاؤں میں حالات کے لیے دعا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ غیب سے راستے کھولیں گے۔ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ دعا سے اللہ میں کہ حضور نے فرمایا کہ دعا سے لا يرد القضاء الا الدعاء، کہ دعا سے اللہ تعالیٰ تقدیر کے فیصلوں کو بھی تبدیل فرما دیتے ہیں۔ تو دعا کا اہتمام ہو، اور مکاتب کا وہ پرانا نظام جو ہمارے بزرگوں نے شروع کرایا تھا مسلمانوں کی اس حالت کے اندر، اسی نظام کو اگر ہم زندہ کریں گے تو انشاءاللہ کوئی فتنہ ہمارے بچوں کو بھی اور ہمارے بچیوں کو متاثر نہیں کر سکے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔